الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال الله تبارك وتعالى قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى لا تقم على قبره وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وقرأه لحامل القرآن دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا الصلاة علي فيه لأن صلاتكم تعرض علي قالوا وقد علمت كيف تعرض صلاتنا عليك قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعہ کی فضیلت میں یہ حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن افضل دن ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک یہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو جب سرکار نے فرمایا تو عرض کیا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہمارا درود پاک کیسے پیش ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انبیاء پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو زمین کھائے، یہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا جمعہ کا یہ جو بیان ہے اس میں ہم مشکات شریف سے ایک ترتیب سے احادیث کو لے کر چل رہے تھے، جس میں ہم کتاب العلم کا باب چلا رہے تھے، لیکن آج تھوڑا سا موضوع کو چینج کیا ہم نے، وہ یہ کہ ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی ہو کہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ آج کے ہم اس جمعہ کے بیان میں سنیں گے۔ سورہ حشر میں
آیت مبارکہ ہے جس کو بھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ ایک دعا ہے جو سکھائی گئی ہے. دعا کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ جو آیت مبارکہ اب اس کی جو تفاسیر ہیں اس کے اندر بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ اس وقت جب یہ دعا بیان کی گئی تو اس وقت جو کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ یہ دنیا سے جا چکے تھے تو ان کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ ان کے لیے یوں دعا کیا کریں. پھر تفسیر کبیر جلالین، اور جلالین ہی پر ایک اور تفسیر ہے جس کو تفسیر ساوی کہتے ہیں. یہ میں نے 2-3 صرف حوالے بیان کر رہا ہوں، ویسے تو یہ کافی تفاسیر میں موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ جب دعا کریں تو صرف یہ نہیں کہ انہی کو شامل کریں بلکہ ان سب مومنین کو اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں جو کہ قیامت تک دنیا سے جائیں گے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب ہم ایصال ثواب کی دعا کرتے ہیں اس میں یہی الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک جو مومنین ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے اللہ ان سب کی بخشش فرما. تو اس طور پر یہ جو دعا کے کلمات ہیں عین قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہیں کہ اس کے اندر ہم نے سب کو شامل کر دیا. پھر اسی طرح جب آپ خود نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں آپ سب سے پہلا یہی کلمہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا ومیتنا، اللہ ہم زندوں کی بخشش فرما اور پھر آگے ہے ہمارے مردوں کی بھی بخشش فرما. تو اس سے ایک بات کا یہ ثبوت ہوا کہ دعا زندہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور مردہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دعا کرتے ہیں تو دعا کا اصل مقصد کیا ہے ان کے لیے اور اپنے لیے کرنا؟ مقصد اصل یہ ہے کہ دعا سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور جو ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. تو اس سے بات سامنے کیا آئی؟ بات سامنے یہ آئی کہ آپ کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو جب آپ کسی اپنے مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کی دعا سے اس کو وہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے. تو دعا کا مقصد یہ ہے اور اس دعا کی ترغیب ایک تو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، دوسرا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو رحم فرما میرے والدین پر جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کی، رحم کیا، اللہ تو ان پر رحم فرما. تو اس میں دیکھیں حکم آیا قل، آپ کہیں یہ بات، یوں یعنی دعا کریں. اب یہ جو دعا ہے کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟
قرآن میں بیان نہیں کیا، حدیث میں بھی اس کو اس طور پر بیان نہیں کیا کہ دن میں 2 دفعہ کرو، 4 دفعہ کرو یا 10 مرتبہ کرو، اس کو یہاں کوئی بیان نہیں کیا۔ لیکن آگے تفاسیر میں علماء نے اس کی وضاحت کی۔ جلالین شریف میں یہ وضاحت ہے کہ کم از کم بندے کو دن میں 5 مرتبہ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، قرآن نے صرف کہا دعا کریں۔ اچھا اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ صبح فجر پڑھ کے بیٹھ جائیں دعا کرنے، ظہر تک کرتے رہیں، تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ بھائی آپ نے 2 دفعہ مانگنی ہے یا 4 دفعہ مانگنی ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگنی، اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنی بار چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التہجد کے اندر، اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ تہجد کا بیان تھا۔ اس میں آپ نے کہا کہ میں کسی کو بھی اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ دن میں جب چاہے، جس وقت چاہے وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، سوائے مکروہ اوقات کے۔ تو ہر وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک اصول ملا ہے ہمیں۔ اصول یہ ہے، ایک چیز کا حکم قرآن و حدیث میں آ گیا، ایک چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو گیا۔ جہاں قرآن و حدیث نے کچھ منع نہیں کیا، آپ کو اجازت ہے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن ہے، کوئی بندہ صبح سے لے کر ظہر تک پڑھے، کوئی کہے گا یہ بدعت کر رہا ہے؟ کوئی ظہر سے لے کر عصر تک پڑھے، کوئی بندہ کہے گا یہ بدعت کر رہا ہے؟ اگر کہتا ہے اس طور پر تو اس کو ثبوت دینا پڑے گا بدعت کس طور پر ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا حضور نے اس طرح صبح سے لے کر ظہر تک بیٹھ کے قرآن پڑھا؟ اس کا جواب ہے نہیں پڑھا۔ کیا پھر یوں ہی ظہر سے لے کر عصر تک بھی بیٹھ کے پڑھا، یا عصر سے مغرب تک بھی پڑھا، یا مغرب سے عشاء تک پڑھا، یا عشاء سے فجر تک پڑھا؟ لیکن چونکہ ہر ذی شعور اس بات کو سمجھے گا کہ جب قرآن پڑھنا جائز ہے تو آپ جس وقت چاہیں قرآن پڑھیں، کوئی حرج ہے؟ نہیں حرج۔ اسی طرح ایک بندہ اذان سے پہلے قرآن پڑھتا ہے تھوڑا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بدعت ہو گئی؟ تو کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک وہ سوال ہے، صحابہ نے تو نہیں پڑھا، تو اگر آپ اذان سے پہلے قرآن پڑھیں جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ جو ناجائز کہے گا اس کے لیے اس کا ثبوت فراہم کرنا ضروری۔ تو اس طرح جب قرآن ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ قرآن پاک کا حکم اس طور پر خود قرآن میں نہیں کہ ہر وقت قرآن پڑھو، وہ تو احادیث میں ترغیبات ہیں، اور درود پاک کا تو خود قرآن میں حکم ہے۔ تو جب اگر آپ اذان سے کچھ ٹائم پہلے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ منع نہیں، تو جب درود پاک پڑھ لیا تو وہ کیوں منع ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، اذان سے پہلے ایک بندہ نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھ کے اذان پڑھتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، نفل نماز پڑھی اس نے، اگر نفل کا ٹائم ہے اس نے نفل پڑھے، تو کیا آپ یہ کہیں گے بھائی یہ بدعت کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ جہنمی ہے؟ تو کوئی فتویٰ لگائے گا؟ کیوں لگائے گا بھائی؟ جب قرآن و حدیث میں ایک اصول بیان کر دیا کہ نفل پڑھنا درست، قرآن پڑھنا درست، درود پاک پڑھنا جائز، تو لمٹ کرنے والے میں اور آپ کون ہیں
کہ نہیں بھائی یہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو، یہاں جائز ہے یہاں جائز نہیں، آپ کے اور میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ صرف ایک اصول لینا ہے کہ اگر کہیں پر وہ بات شریعت سے کہیں ٹکراتی ہے، آپ اس کو کہیں پر دین کا حصہ بناتے ہیں، اس طور پر ہم بھی اس کو منع کریں گے۔ لیکن کوئی بندہ بھی کسی کے عمل کو دیکھ کر ظاہراً اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتا کہ اس نے حرام کر دیا، اس نے کفر کر دیا۔ وہ حکم لگانے کے لیے آپ کو شریعت کے اصولوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ تو دو باتیں ہوگی جس میں نے اصول بیان کیا، وہ یہ بیان کیا کہ بھائی آپ کے عمل سے دوسرے کو فائدہ مل سکتا ہے، اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، تو آپ کی دعا سے ان کو فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کو، جاتے ہیں قبرستان، جا کے قبر کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں یا قبر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی احادیث بالکل واضح واضح موجود ہے۔ اب اس سے ہٹ کے میں تھوڑی سی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ قبر پہ کھڑے ہونے کو منع کیا قرآن میں، لیکن یہ حکم خاص آیا تھا منافق ایک کے لیے، عبداللہ بن ابی، اس کے لیے حکم آیا تھا کہ اس کی قبر پہ کھڑے مت ہوں۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین کی قبر پہ کھڑا ہونا منع ہے، مومنین کی قبر پہ کھڑا ہونا منع نہیں۔ منافقین کی قبر پر کھڑے ہونے سے اللہ نے قرآن میں منع کیا۔ تو اب جو اپنے کسی مردے کی قبر پہ جا کے نہیں کھڑا ہوتا تو پھر لگتا تو یوں ہے وہ اس کو منافق سمجھتا ہے، تبھی تو کھڑا نہیں ہوتا جا کے۔ کیونکہ قرآن نے جو منع کیا اسی پہ منع کیا نا، اور جہاں پر یہ کہا کہ ان کی قبروں پر جا کر نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تو وہ مومنین کے لیے حکم ہے، وہاں جائیں وہاں جا کر دعا کریں۔ اس کے بعد اب میں آگے لے کے چل رہا ہوں کیونکہ بات لمبی نہیں کرنی، میں نے بہت سارے دلائل بیان کرنے اور یہ آج شارٹ کٹ بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل میں بھی کچھ نہ کچھ چلاتے رہیں گے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں دعا کرنے کے لیے تو عموماً قل شریف ہو، 10واں ہو، 40واں ہو یا برسی ہو، جو بھی ہو، اس میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لقارئ القرآن دعوت مستجابۃ، جو قاری قرآن ہے اس کو ایسی دعا کی سعادت ملتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ قاری قرآن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا خیرکم من قرأ القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، وقرأہ، اور اس قرآن کو پڑھو، لحامل القرآن دعوت مستجابۃ، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو کیا وہاں جب قرآن پڑھیں گے تو وہ منع ہو جائے گا؟ منع کیسے ہو جائے گا؟ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ مرقات میں شرح مشکات کے اندر حدیث ہے۔ محی الدین ابن عربی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم گزرے، وہ کہتے ہیں انہ بلغنی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمیں یہ روایت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہنچی ہے۔ کیا روایت پہنچی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ پڑھا جاتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔
تو ابن عربی کہتے ہیں ہم ایک جگہ جمع تھے، وہاں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ نوجوان کشف کے اندر بڑا مشہور ہے، یعنی اس کو یہ کشف حاصل ہے کہ یہ اگر کسی قبر پر جائے، کسی کی طرف توجہ کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ عذاب میں ہے یا ثواب میں ہے۔ تو ابن عربی کہتے ہیں ہم ان کا بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان بھی وہاں تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نوجوان رونا شروع ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس طرح میری جو والدہ تھی وہ کسی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا تھا، میں نے وہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں اس نوجوان کی والدہ کو یہ کلمہ ایصال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایصال کر دیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ نوجوان خوش ہو گیا۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا اور ان کے اوپر سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک یہ پتہ چلی کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا کشف واقعہ ہی درست ہے، اور دوسری یہ بات پتہ چلی جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ حدیث بھی اپنی جگہ 100% درست ہے، کیونکہ حدیث کی برکت سے ہی ہمیں نوجوان کے کشف کا پتہ چلا، اور اس کے کشف سے ہی ہمیں حدیث کی صحت کا بھی پتہ چلا۔ تو یہی وجہ ہے اکثر جب آپ بیٹھتے ہیں نا قل شریف کے لیے تو یا تو گٹلیاں پڑھتے ہیں لوگ، اس میں کلمہ پڑھتے ہیں، یا قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھ لیں آپ، لیکن چونکہ اصل بات کیا ہے ہمیں معلومات کی کمی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ 70,000 دفعہ گٹلیاں وہاں جمع کریں تو وہ لوگوں سے پڑھوائیں، کلمہ پڑھوائیں، تاکہ 70,000 کا یہ جو فگر ہے یہ پورا ہو جائے، تاکہ آپ کو حدیث کی برکت بھی نصیب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ وہاں پڑھیں وہ کسی کو ایصال ثواب کریں تو اس کو بھی وہاں اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ دوسری مرقات ہی کی روایت، کانت الانصار، انصار صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اذا مات لهم المیت، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا، اختلفوا الی قبرہ، لوگ ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے اور یقرؤون القرآن، اور وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قبر پہ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انصار صحابہ کا یہ بات ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے، ان علی بن ابی طالب، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من مر علی المقابر فقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطی الاجر بعدد الاموات، کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قبرستان میں سے گزرتا ہے وہاں جا کر وہ پڑھتا ہے 11 مرتبہ قل شریف، اور پڑھ کر ان مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو جتنے بھی وہاں پر مردے ہوتے ہیں سب کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ قبرستان جا کے؟ یہی تو کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قل پڑھتے ہیں، اسی کا نام قل ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ دارقطنی کی دوسری روایت، ان رجلا سألہ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، فقال، اس نے کیا عرض کی، لی ابوان ابرہما حال حیاتہما، یا رسول اللہ میرے والدین تھے، وہ دنیا میں جب تھے میں ان کے ساتھ نیکی کرتا تھا، بھلائی کرتا تھا، فکیف لی ببرہما بعد موتہما، اب یہ ارشاد فرمائیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں نیکی ان کے ساتھ کروں تو کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان من البر بعد الموت، اب مرنے کے بعد والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے ان تصلی لہما مع صلاتک، جب تو اپنی نماز پڑھے تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو۔
اور وَأَن تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، جب تو اپنے لیے روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ یہ ہے نیکی والدین کے ساتھ، کہ ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے روزے رکھو، اللہ اس کی برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ اور جب یہی بات تھی، آپ کیا کرتے ہیں جب فاتحہ کرتے ہیں تو پانی رکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ پانی رکھتے ہیں، فروٹ بھی رکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ابو داؤد اور نسائی کی روایت، مشہور روایت ہے، کیا ان سعد بن عبادہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی والدہ فوت ہو گئی، فأی الصدقات افضل، یہ فرمائے میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ میرا آقا نے فرمایا الماء، پانی صدقہ کرو۔ فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور فرمایا ہادیہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی ان کے اصحال ثواب کے لیے۔ تو میرا سوال یہ ہے، ہم ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق کرے گا نا، جو کنواں کھدوا سکتا ہے اس کو ہم کہیں گے تو ماں کے نام کا کنواں کھدوا دے، جو کنواں نہیں کھدوا سکتا ایک گلاس پانی سے رکھ سکتا ہے؟ تو جب کنواں نہیں کھدوایا ایک گلاس پانی رکھ دیا، اب اعتراض کس بات کا ہے؟ تو چلو جس کو پانی رکھنے پر اعتراض ہے وہ کنواں کھدوا دے۔ یہاں اور اس کے علاوہ آپ اپنے پورے ارد و گرد نظر دوڑائیں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی ایک ہو جس کا اس حدیث پہ عمل ہو اور اس نے کوئی ماں کے لیے کنواں کھدوایا ہو اور لکھ کے لگایا ہو کہ یہ میری ماں کے سال ثواب کے لیے کنواں ہے۔ اگر حدیث پہ عمل کرنے کا اتنا شوق ہے، کوئی ایک مثال تو ملتی کیا اس گاؤں میں یا اس سے باہر جو اپنے آپ کو یہ کہتا نہیں میرا حدیث پہ عمل ہے، میں حدیث کو عمل کرتا ہوں، اس کو ہم یہ حدیث دکھا رہے ہیں ابو داؤد اور نسائی کی، تو کوئی کنواں تو کھدواؤ اور وہاں ایک لگاؤ، اس طرح تختی پتہ چلے کہ بھئی آپ نے حدیث پہ عمل کیا۔ تو یہ ہے وہاں جو پانی رکھتے ہیں آپ اس کی اصل، اور یہ بات میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، قرآن و حدیث میں اصول بیان ہوتے ہیں، ہر جزیہ بیان نہیں ہوتا۔ اور اگلی روایت ترمذی کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کی ان امی توفیت، میری ماں فوت ہو گئی ہے، افینفعها ان تصدقت عنها، کیا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں اسے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں اس کو فائدہ ہوگا۔ قال فإن لي مخربا، انہوں نے کہا میرے پاس ایک تھا باغ، پھلوں کا باغ، تو عرض کرتا ہے فأشهدك یا رسول اللہ، آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ انی قد تصدقت به عنها، میں نے یہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہی میں عرض کروں آپ باغ رکھیں، ہم نے کب منع کیا؟ حدیث میں یہ تھا نا باغ صدقہ کر دیا، آپ پورا باغ صدقہ کریں، کس نے منع کیا؟ تو ہمارے یہاں لوگ باغ نہیں کر سکتے، کیا کرتے؟ فروٹ رکھ دیتے، تو باغ سے توڑ کر فروٹ لے آؤ تب بھی وہی بات، اور پورا باغ ہی دے دو تب بھی وہی بات۔ فرق کیا دونوں میں؟ صرف وہاں سے توڑ کر لائے یہاں رکھ دیا تو حرام ہو گیا، یہ کون سا شریعت کا اصول ہے؟ تو آپ جس طرح میں نے کنویں کی بات کی، تو ہمیں تو کوئی کنواں نظر نہیں آیا، جو کہتے ہیں ہمارا حدیث پہ بڑا عمل ہے، کوئی کنواں نظر نہیں آیا کہ کسی نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہو، کوئی باغ بھی نہیں دیکھا میں نے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ میری ماں کے اصحال ثواب کے لیے میں فلاں حدیث پہ عمل کر کے یہ کر رہا ہوں، ایسا بھی تو کوئی نہیں۔ اور اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا
سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا، یا رسول اللہ ہم صدقہ کرتے ہیں اپنے مردوں کی طرف سے، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ ہم ان کی طرف سے حج بھی کرتے ہیں، وَنَدْعُو لَهُمْ ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِ کیا یہ تمام چیزیں ان کو پہنچتی ہیں؟ قَالَ نَعَمْ سرکار نے فرمایا ہاں یہ سب ان کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی روایت مرقات شرح مشکات حدیث کی کتاب ہے، حماد مکی کہتے ہیں ایک رات وہ قبرستان گئے، ایک قبر کے سرہانے ایسے سر رکھ کے سو گئے، نیند آ گئی، اچانک خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبر والے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی۔ کیا ہوا پھر؟ کہتے ہیں 1 سال ہو گیا ہے، یہاں سے ایک بندہ گزرا تھا اور اس نے قل شریف پڑھ کر چند مرتبہ ان قبرستان والوں کو اصالہ ثواب کیا تھا، ہم روزانہ اٹھ کر اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کا ثواب اتنا ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد امام نووی پتہ کون ہے؟ جو امام شافعی ہے نا، امام شافعی کی جو فقہ ہے، فقہ شافعی، اس کو چلانے والے جو بڑے امام ہیں ان میں امام نووی کا نام ہے۔ امام نووی کہتے ہیں قال محمد بن احمد سمعت احمد بن حنبل، وہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، اور امام احمد بن حنبل کون ہے؟ آج عرب دنیا اپنے آپ کو حنبلی کہتی ہے، ہم امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، اور شافعی مسلک زیادہ تر ساؤتھ افریقہ میں ملتا ہے، مالکی مذہب وہاں زیادہ ملتا ہے، حنبلی مذہب زیادہ عرب میں، وہ اس کا خود دعویٰ کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام نووی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بیان کی محمد بن احمد نے، وہ کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے سنا، وہ کہتے ہیں اذا دخلتم المقابر جب قبرستان جاؤ فقرؤوا فاتحۃ الکتاب جیسے وہاں جاؤ سورہ فاتحہ پڑھو، والمعوذتین اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو، وقل هو اللہ احد یہ پڑھو، وجعلوا ثواب ذلک لأہل المقابر جو پڑھو گے اس کا ثواب جتنے قبرستان والے ہیں سب کو اصال کرو، فإنہ یصل الیہم جو تم یہ اصال ثواب کرو گے یہ سارا ان کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب ہمارا، میں نے پہلی دفعہ بھی آپ کو بارہا دفعہ عرض کیا، ہمارا مزاج یہ نہیں کہ ہم بغیر کسی وجہ کے کسی کے اوپر کچھ بات کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو 1000 دفعہ یہ بات کہی، بھائی ہمارا دل نہیں مانتا، لیکن جب آپ جان بوجھ کے چھیڑیں گے تو پھر ہمیں بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ نام بھی بیان کر رہا ہوں میں، ورنہ عادت نہیں ہے بیان کرنے کی، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض وہ لوگ وہ اس بندے کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، بالخصوص جو آپ کے پاک و ہند میں اہل حدیث مذہب ہے وہ اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نام سنا ہوگا آپ نے، اسماعیل دہلوی کو یہ ہمارے پاک و ہند کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کا فتویٰ دیکھیں کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ امور جو میت کے لیے مروج ہیں، وہ معاملات جو میت کے لیے ہمارے ہاں رائج ہیں، مثلا فاتحہ پڑھنا، عرس کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب کی خوبی میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب فتویٰ پہلے اس پہ لگنا چاہیے، اگر یہ بدعت ہے یہ حرام ہے، وہ کہہ رہا کوئی حرج نہیں اس میں، کہہ رہا اس کی خوبی میں کوئی حرج نہیں۔ اگلی بات کیا کرتے ہیں، جس وقت میت کو نفع پہنچانا منظور ہو، یعنی جب آپ چاہیں کہ میت کو اصالہ ثواب کریں، اس کو کوئی نفع پہنچائیں، تو اس کو صرف کھانا کھلانے پر موقوف نہ رکھے، صرف کھانا کھلانے پہ نہ رکھے،
بلکہ اگر کھانا میسر ہو تو بہتر، کھانا ہو تو رکھ لو بہتر، ورنہ صرف فاتحہ سورہ اخلاص کا ثواب بھی بہترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب میں آخری بات یہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا مجھ سے سوال کریں گے پھر میرے بھی 2 سوال لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یا مجھ سے کرو ہی نہیں، معلومات کے لیے کرو، اس میں حرج نہیں، چھیڑنے کے لیے نہیں کرو، شرارت کے لیے نہیں کرو۔ یہاں جو واقعہ ہوا اس کا دیکھیں، ایک بندے کے گھر میں فوتگی ہو گئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دعا کے لیے، اشارے ثواب کے لیے بیٹھے، جس طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوتگی ہوئی ہے نا، تو وہاں وہ لوگ پریشان ہیں، غم میں ہیں، تو وہاں تو ٹھیک ہے ان کے غم میں شرکت کرو یار آپ، اب وہاں جا کے آپ یہ شرارتیں کرو، اس طرح کے سوالات کرو، یہ شرارت نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد کچھ سمجھنا ہے تو کسی کے پاس بیٹھ کے سمجھو، شرارت نہیں کرو، سمجھنا ہو سمجھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، لیکن وہاں ایک لوگ بندے پریشان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میت ہے جس کو ہم کے پھوڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بندے اسی لیے جاتے ہیں کہ یار وہاں ان کے غم میں شریک ہو، ان کے لیے دعا کریں، اور وہاں جا کے آپ یہ اس طرح کی باتیں کریں تو تکلیف نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کچھ سوالات میرے بھی لے لو۔ پہلا سوال میں یہ کروں، مجھے یہ بتائیں جو قرآن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس قرآن کی ترتیب کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اقرأ بسم ربک اللہ۔ اگر اس قرآن کی جو ترتیب ہے آپ کے قرآن کے خلاف تھی جو آج کل آپ پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، تو اس کو چھوڑو اور اس کو پڑھا کرو۔ بالکل ایسا ہی۔ کیوں یہ قرآن پڑھتے ہو؟ یہ بدعت ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ دوسرا سوال، صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے اس قرآن پر اعراب کس نے لگائے تھے؟ اللہ، اس قرآن پر تو اعراب تھے ہی نہیں، آپ اعراب والا کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کی طرح کا عمل کرو، بغیر اعراب کا قرآن پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہیں تو ہے نہیں قرآن و حدیث میں کہ اعراب والا قرآن پڑھے بھائی، تو صحابہ تو بغیر اعراب کے پڑھتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تیسرا سوال، میرا تو مشورہ تھا آپ لکھتے ہی، جو آپ سے سوال کرے آپ اس سے الٹا سوال کریں۔ اگلا سوال میرا یہ، آج کل آپ جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، جس جگہ آج سعی ہو رہی ہے اس جگہ کس صحابی نے سعی کی تھی؟ اس جگہ حضور نے کس وقت سعی فرمائی ہے؟ وہاں سعی کے 4 سٹیپس ہیں، ایک گراؤنڈ ہے، ایک فرسٹ فلور ہے، ایک سیکنڈ، ایک تھرڈ، ایک 4تھ، 4 درجے بنے ہوئے ہیں صحیح کرنے کے۔ آپ سب جگہ جا کے صحیح کرتے ہیں، کون سے صحابی نے کی ہے صحیح وہاں پر؟ نہیں کی تو کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آج کل جو لوگ چھت پہ جا کے وہاں طواف کرتے ہیں، کس صحابی نے چھت پہ طواف کیا ہے؟ چھت تو تھا ہی نہیں، کہاں سے کرتے ہو آپ؟ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے دیں ہمیں۔ اگلی بات، مجھے یہ بتائیں کس صحابی نے بخاری پڑھی ہے؟ کس صحابی نے مسلم پڑھی ہے؟ آپ کہیں گے بات کی لکھی ہوئی ہے تو بدعت ہوئی، کیوں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھو۔ صحابہ تو سینہ بسینہ بیان کرتے تھے، ان کا طریقہ تو یہ تھا، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آج جاتے ہیں آپ حج کرنے، جدید مینا بنا دیا گیا ہے، یہ جدید مینا کس نے بنایا؟ کون سے صحابی نے بنایا تھا؟ آپ اسی مینا میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی رہائش اس جدید مینا میں ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں سنت بالکل بدلی جا رہی ہے، سنت ہے مینا میں رکنا، اور انہوں نے وہ وادی جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا اس وادی کو مینا میں شامل کر دیا ہے، اور لوگ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو، اور وہاں حکم یہ ہے، حدیث میں یہ حکم ہے اس جگہ سے جلدی گزر جاؤ، لیکن آپ وہاں 3 دن بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ نے تو دین کو بالکل ہی بدل کے رکھ دیا، یہ چیزیں آپ نے دین میں شامل کر دی، جبکہ ہم نے نہ اصالہ ثواب کو دین میں شامل کیا، اور نہ نماز سے پہلے یا بعد یا اذان سے پہلے یا بعد درود کو دین میں شامل کیا، کچھ بھی نہیں ایسا۔ ان باتوں کا جواب تو لائیں کہیں سے؟
یا کوئی ایک آواز ہی اٹھا دیں، یہ اس کے اوپر اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ کل کہاں لکھی ہے، تو یہ جو میں نے اتنے سوال کیے یہ کہاں لکھے ہیں؟ اور اگلی بات یہ مجھے یہ بتا دیں حضور نے تراویح میں کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے؟ کوئی بیان کرے؟ تراویح کتنے دن حضور نے پڑھی ہے؟ 3 یا 4 دن۔ آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اگر یہ بات کریں گے نا، دیکھیں سوال بہت سارے ہیں، اس میں پھر آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے بھائی آپ ایک اچھے طریقے سے آپ بھی چلیں، ہمیں بھی چلنے دیں، نہ ہم کسی کو کچھ کہیں نہ آپ ہمیں کہیں، لیکن جب کہیں گے پھر ہمیں بولنا پڑے گا۔ تو پھر یہ اتنے سارے سوال ہیں، کوئی جواب ایک، ہم نے تو بہت سارے جواب دے دیے آپ کو، اور پھر آپ کی کتابوں سے ہی دے دیے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انتشار نہ پھیلایا جائے، وہی بہتر ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ ضرور بات عرض کروں گا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیے، یہ میں نے چند سوال آپ کے سامنے رکھے، یہ اب کریں اور اچھے انداز میں کریں، اس طرح نہ کریں جیسے وہ پرچی کوئی آئی تھی اور اس میں یہ کہا، پتہ نہیں کیا جملے اس میں لکھے ہوئے تھے کہ بتاؤ سنیو پتہ چل جائے تمہارا، آج جواب دو ہمیں۔ اس طرح کی کوئی باتیں کرنے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی اس میں نام لیے گئے، ان کی قل کس نے پڑھی؟ تو میں نے یہ عرض کر دی کہ بھائی اگر ان کی نہیں پڑھی تو جن کا اتنا کچھ بیان ہوا یہی کر کے دکھا دو، یہ تو ہے۔ تو سوال یقین کریں بہت سارے تھے میرے پاس، لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا آپ کو کہ میں نے شارٹ کٹ آج اس کو بیان کیا، اور اس سوالات بھی شارٹ کٹ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اب الگ چیز ہے ہم اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں اور الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہمارے کسی عمل کو اگر آپ قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دلائل دینے پڑیں گے۔ اب یہ بات کرنی ان کو کچھ نہیں پہنچتا، آپ جا کے دیکھ آئے ہیں کیا؟ جی بالکل ایسا ہی۔ آپ گئے وہاں پر، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ نہیں پہنچتا، اس کی کوئی دلیل تو دو۔ قرآن نے کہا نہیں پہنچتا، حدیث نے کہا نہیں پہنچتا، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے پہنچ رہا سب کچھ، تو کیا آپ دیکھ کر آئے ہیں؟ نہیں۔ تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، اب پھر عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے اچھے سافٹ انداز میں چلیں، قرآن و حدیث پڑھیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آتی تو کسی سے سمجھ لیں، لیکن وہ ایک بات کو پکڑ کے ڈنڈورا پیٹنا یہ دانائی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس الحمدللہ سب موجود ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ٹائم 2 منٹ 4 اوپر ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔